آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب یہ جو امریکہ کی طرف سے بھی بیان آ رہے ہیں، ظاہری بات ہے جو نامزد عہدیدار ہیں رچرڈ گرنیل، انہوں نے انٹرویو بھی دیا ہے، مگر اس کے بعد ایک نیا قسم کا بیانیہ ہمیں سننے کو مل رہا ہے، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اور پھر اب نون لیگ کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت پہ دباؤ ہے۔ اب وہ دباؤ کس بات کا ہے یہ ہم ڈاکٹر شزرا سے جانیں گے، لیکن آپ کے نزدیک یہ جو ایک نیا بیانیہ اب سامنے لایا جا رہا ہے کہ یہ اصل نشانہ جو ہے وہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے اور عمران خان تو ایک بہانہ ہے، تو یہ جو نیا بیانیہ ایک دم سے سامنے آیا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے ایک جو بیانیہ ہے اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ جو امریکنز ہیں انہوں نے پاکستان کی جو کمپنی تھیں مختلف ان پر پابندیاں بھی لگائی ہیں، تو اس سے یہ اس سے پہلے کبھی نہیں لگی؟ نہیں، پہلے بھی لگتی رہی پہلے بھی لگتی رہی ہیں، ابھی بھی لگی ہیں، ان کا بہت زیادہ اثر نہیں ہوگا لیکن پابندیاں لگی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ بلکہ جو رچرڈ ہیں انہوں نے بھی بات عمران خان صاحب سے بھی کے حوالے سے بھی بات کی تھی اور آگے بڑھتے بڑھتے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی تھی ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ڈیفینیٹلی، اور وہ سکتے ہیں نہیں، جوڑا نہیں جا سکتا، جوڑا بالکل نہیں۔ امریکہ کی وہ مختلف انداز میں دیکھتا ہے، جب سے پاکستان جو سپر بنا ہے، ایٹمی پاور بنا ہے، یا اس کے بعد جو ہمارا جو میزائل سسٹم ہے اس کے حوالے سے امریکہ کے ہمیشہ سے تحفظات تو رہے ہیں اور مختلف کمپنیز پر وہ پابندیاں لگاتا رہے، لیکن جوڑا نہیں جا سکتا۔ جوڑنے والی جو بات ہے اس کے حوالے سے ویسے میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کیا ہمارا سسٹم جو جوڈیشل سسٹم ہے، 188 مقدمے ہیں ان پہ بریتی بھی، ضمانتیں بھی ہوئی، سارا، کیا جوڈیشل سسٹم اس کی طرف نہیں دھکیل رہا ان کو کہ وہ کوشش کریں کہ یار یہاں تو بالکل ہی مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں جی ڈیل کریں، کوئی معاملات طے کریں، آپ باہر آ جائیں گے، وگرنہ آپ باہر نہیں آ سکتے، آپ جتنی مرضی ضمانتیں کرائیں، جو مرضی کرتے رہیں، آپ جتنے مرضی کیسے سے بری ہو جائیں۔ کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اور جو عدالتی وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ عمران خان کی رہائی جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ کے ساتھ کسی انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں آئے۔ سسٹم تو وہ دھکیل رہا ہے، سسٹم جو ہے عمران خان کو پش کر رہا ہے، اس کونے کی طرف لے جا رہا ہے جہاں پہ امریکہ کھڑا ہے۔ بالکل، اچھا، بالکل۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بظاہر تو امریکی حکومت کی طرف سے کوئی ایسا بیان تو نہیں آیا، مگر ظاہری بات ہے ایک نامزد عہدیدار ہیں رچرڈ گرنیل، انہوں نے انٹرویو بھی دیا ہے، تو آپ کے خیال میں کیا حکومت دباؤ میں ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے تو کہا ہے کہ ہمیں بیرونی کسی دباؤ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کی جو قیادت بیرون ملک ہے خاص طور پر، یا اندرون ملک بھی ان کے سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں مین جو پرومیننٹ ہیں، وہ بڑے فالو بھی کر رہے ہیں، اس کی شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں اور خوشی بھی منا رہے ہیں جو رچرڈ ہیں ان کی جانب سے جو ٹویٹس آ رہی ہیں۔ رہی بات کہ گورنمنٹ پہ پریشر ہے یا نہیں، اس دیکھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ سعد رفیق صاحب نے جو اس کے علاوہ طلال چودھری صاحب نے وہ انگریزی میں اسپیشل ٹویٹ کی، اس کو جی کوٹ کر کے ٹویٹ کی، اور جاوید لطیف صاحب نے ٹویٹ کیا، اس کو مخاطب کر کے ٹویٹ کیا، تو اٹ مین کہ گورنمنٹ پہلے شروع میں تو انہوں نے یہ بات کی کہ شاید وہ ایک فیک اکاؤنٹ ہے، لیکن اس نے جب ویڈیو بھی آ کے کسی ٹی وی چینل پہ، وہاں پہ امریکی ٹی وی چینل پہ بات کر دی، تو پھر انہوں نے کاؤنٹر ایک بات کی اس کو اسی پلیٹ فارم سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کے حلقوں میں یہ ایک چیز موجود ہے، سوچ بھی موجود ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں پینک بھی موجود ہے۔ اچھا، کوئکلی آخر میں ڈاکٹر شزرا یہ بتائیں کہ یہ جو 26 نومبر کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ لاپتہ افراد کی فہرستیں بھی جاری کی گئی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو 26 نومبر کے بعد سے اپنے گھروں میں نہیں پہنچے، تو کیا حکومت ان فہرستوں کے حوالے سے کچھ معلومات اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، کوئی انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں؟ آخرکار انسان ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، حال ہی میں 26 نومبر کے فوراً بعد لاپتہ ہوئے ہیں، تو حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے، ایک تو پہلی بات ہے پینک تو دکھ کی بات ہے، ہم اس چیز کو کوئی خاص توجہ بھی نہیں دے رہے، اگر ایک دو لوگوں نے ٹویٹ کو اس کا جواب دے دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت پینک کر رہی ہے۔ اور نمبر 2، آپ نے جیسے کہ کہا حکومت نے شروع سے یہ بات کہی ہے، بارہا کہی ہے کہ جو ان کے ایکچولی لوگ گم شدہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن بھی پھیلاتے رہے، پتہ نہیں 300 لوگوں سے شروع ہوئے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کم ہوئے۔ جتنے بھی ہوئے، کیا حکومت کے نالج میں ہے کہ لوگ مسنگ ہیں گھروں سے؟ کیا منتخب حکومت کے نالج میں ہے کہ عام شہری مسنگ ہیں گھروں سے؟ ہونا چاہیے، اور ہم کر رہے ہیں جو ایکچوئل
اب لسٹ انہوں نے دی ہیں جو کہ ایکچوئل لوگ لاپتہ ہیں، اس کے اوپر بالکل حکومت دیکھ رہی ہے اور ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. پاکستان کا ہر شہری اتنا ہی اہم ہے اور اس کی اگر وہ گمشدہ یا اس وقت نہیں مل رہا تو بالکل اس کا پتہ لگنا چاہیے اور حکومت اس پہ انویسٹیگیشن. اور دوسرا آپ کے نالج میں ہوگا کہ یہ جو فہرست ہے لاپتہ افراد کی، یہ صوبائی حکومت کی اسکروٹنی کے بعد جاری کی گئی ہے. علی امین گنڈا پور کی حکومت، صوبائی حکومت کے جائزہ لینے کے بعد یہ فہرست سامنے آئی ہے، تو اس کو تو مزید آپ کو سنجیدہ لینا چاہیے. دیکھیے علی امین گنڈا پور صاحب تو جس طریقے سے کرتے رہے ہیں اور خود ہی اپنی پارٹی کے لیڈر سے بھی وہ غلط باتیں کرتے رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ ان کو کتنا سنجیدہ لینا چاہیے. لیکن ہاں، کوئی بھی پاکستان کا شہری جو ہو، اگر اس کے بارے میں کسی کو تفتیش وہ ہو کہ وہ نہیں ہے، اس کی تفتیش ہونی چاہیے. اگر وہ گمشدہ ہے، اگر وہ نہیں مل رہا، تو اس کی بالکل حکومت بہت سنجیدگی کے ساتھ اس کی انویسٹیگیشن کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا ثاقب شیخ، پھر 2 جنوری کے بعد 6 جنوری تو آنا ہے، تو قانونی طور پہ جو مقدمات ہیں اب زیادہ تر 9 مئی کے حوالے سے فوجی عدالتوں نے سزائیں دے دی ہیں، تو اب اس کے نیکسٹ آئینی بینچ جو سپریم کورٹ کا بنا ہے اس کے اوپر کتنی ذمہ داری اب آتی ہے کہ یہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے کم از کم جلد اپنی سماعت دوبارہ شروع؟ نہیں، اس میں بڑی کلیئر ہے کہ ابھی تک جو سزائیں ہوئی ہیں اس میں وہ اپیلیں کر رہے ہیں لوگ. فیصلے مل گئے ان کو؟ فیصلوں کی کاپی ابھی تک ہماری اطلاع کے مطابق تو نہیں ملی. وہ جو گورنمنٹ نے، اٹارنی جنرل نے انتہائیاں کروائی تھیں وہ بھی پوری نہیں ہوئی. تو جو آئینی بینچ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ملٹری کورٹس والے فیصلہ جلد از جلد کریں، وہ پرائرٹی پہ رکھیں. وہ الگ تھلگ کر کے 2 4 6 دن میرے خیال میں چھٹیوں کے بعد ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ نے مطلب عجیب و غریب قسم کا آئینی بینچ نے کام کیا ہے. اب اس کو پتہ نہیں کیسے وہ کور کریں گے. اگر آگے جا کر اس معاملے پہ پہنچ گئے تو آئینی جو سیولینز کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو نہیں سکتے، تو کیا یہ سارا کوئی ریورس ہوگا؟ ریورس ہوتا بھی نظر نہیں آ رہا. پھر یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی، پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے، جو ماضی میں ہو چکا اب آگے بڑھیں. چلے بہرحال جی، 2 جنوری کی تاریخ بھی دور نہیں، اور نیو ٹیلی ویژن کے ناظرین کو ایڈوانس میں نیا سال بھی مبارک ہو. اور 2 جنوری کے بعد کی جو ڈیولپمنٹ ہیں وہ بڑی ہی اہم ہوں گی، کیونکہ مذاکرات کی طرف باقاعدہ ایک سفر شروع ہو جائے گا. اور پھر 2 جنوری کے بعد 6 جنوری آنا ہے، 6 جنوری کے بعد پھر 20 جنوری آنا ہے، جب امریکہ میں نئی انتظامیہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گی. اور پھر اس کے بعد 31 جنوری جو کہ ایک بظاہر ڈیڈ لائن دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مذاکرات میں پیش رفت کے حوالے سے. صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.